میرا نام مقبول شاہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان سٹارز. میرا نام مقبول شاہ ہے اور میں پشین شنوغریز تعلق رکھتا ہوں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گیریزن اکیڈمی کوئٹہ کینٹ سے حاصل کی. اپنا میٹرک بھی میں نے یہیں سے مکمل کیا. اس کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا اے لیولز کرنے کے لیے. اے لیولز مکمل کرنے کے بعد میں نے بحریہ یونیورسٹی کے LLB کے 5 ایئرس پروگرام میں ایڈمیشن لیا. لیکن 1 سال مکمل کرنے کے بعد مجھے لندن سے LLB آنرز کی آفر ملی، تو پھر میں LLB آنرز کرنے کے لیے لندن چلا گیا. الحمدللہ LLB آنرز کرنے کے بعد میں نے LLM کمپلیٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے لنکنز ان میں ممبرشپ حاصل کی، جس کے بعد مجھے بار ایٹ لاء میں ایڈمیشن ملا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور ماں کی مخلص دعاؤں سے میں بار ایٹ لاء کا ایگزام کلیئر کرنے میں کامیاب ہوا اور اینڈ آئی ہیو کوالیفائڈ ایز اے بیرسٹر ان انگلینڈ اینڈ ویلز. اس سفر کے دوران میں نے لندن میں جب میں کام کر رہا تھا، جب تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس کے دوران ہمیں 1 سال میں 4 مہینے کا سیمسٹر بریک بھی ملتا ہے. اس سیمسٹر بریک میں ایک لاء فرم کے ساتھ کام کر رہا تھا، جو کہ ایز اے کیس لاء انالسٹ میرا کام تھا. اور اس ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے کافی مدد ملی اپنے بار ایٹ لاء کے ایگزام کو کلیئر کرنے میں. اور ابھی الحمدللہ اسی لاء فرم کا پاکستان میں بھی ایک برانچ کھل رہا ہے کراچی میں، تو وہاں پہ بھی میں نے یہ اپنا ایکسپیرینس حاصل کرنے کی کوشش کی. بار ایٹ لاء کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیورنگ مائی اسٹے ان لنڈن اور ڈیورنگ مائی ایجوکیشن اینڈ وائل آئی واز ورکنگ ان لنڈن، میری جو بیسک اپروچ تھی وہ یہی تھی کہ میں واپس اپنے ملک لوٹوں گا اور اپنے بلوچستان کے لوگوں کو سرو کروں گا. یہ میرا مین پرپز اور مین گول تھا. الحمدللہ بلوچستان کے جو پہلے بیرسٹر تھے قاضی محمد عیسیٰ صاحب، وہ پورے بلوچستان کے پہلے بیرسٹر تھے. ان کے بعد ان کے صاحبزادے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پشین ڈسٹرکٹ میں سے دوسرے بیرسٹر وہ تھے. اور اب اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بار ایٹ لاء کی ڈگری مکمل کی اور اب تیسرا پشین کے ڈسٹرکٹ میں سے بیرسٹر میں ہوں. پاکستان سے جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے بار ایٹ لاء کرنا ہے اور ایز اے بیرسٹر کوالیفائی کرنا ہے، تو بہت ساری مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا. اور بدقسمتی سے بلوچستان کے صوبے کو اور ان کی یوتھ کو وہ مواقع ملے ہی نہیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ کو دنیا کو دل کھول کر دکھا سکیں. تو یہی مشکلات مجھے بھی آئیں. جب میں نے ایک کریئر کونسلنگ حاصل کرنے کی کوشش کی، تب کافی مشکلات تھے، کیونکہ نہ میں اپنی ڈگریز کے ایک تسلسل بنا پا رہا تھا، نہ مجھے کوئی روڈ پاتھ وے نظر آ رہا تھا. تو یہ ایز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. لیکن جب میں لندن گیا، LLB میں نے مکمل کی. اس کے دوران مجھے ورک ایکسپیرینس ملا، اس کی وجہ سے مجھے اپنا روڈ میپ نظر آنے لگا. اور پھر کرتے کرتے الحمدللہ میں نے بار ایٹ لاء کی ڈگری کی. سب سے پہلے تو میں بلوچستان کی یوتھ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جذبات ہیں، جو انہوں نے بڑے مشکلات کا جو یہ لوگ حوصلے کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کر رہے ہیں، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے. کیونکہ انہوں نے اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی فخر کی بات ہے میرے لیے. ایز اے بیرسٹر میرا گول بیسکلی یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے، بالخصوص بلوچستان کی جو عوام ہے، وہ اپنے حق سے پہلے تو ناواقف ہیں، اور دوسرا اس کو حاصل کرنے میں ان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ اپنے بیسک رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کو پرووائڈ کرتا ہے، اس سے ناواقف ہیں. تو میری زندگی کا جو اسٹرگل ہوگا ایز اے لائر، ایز اے بیرسٹر، وہ یہ ہوگا کہ میں ان کی ایک قانونی زبان بن سکوں اور ان کو وہ پرووائڈ کر سکوں، وہ حقوق ان کو دلانے کی کوشش کر سکوں، اسٹرگل کر سکوں اس کے لیے جو ان کا حق ہے. کیونکہ جس معاشرے میں حقوق نہیں دیے جاتے، اس معاشرے سے یہ بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دوسروں کو حقوق
پرووائڈ کر سکیں. تو میری زندگی کا ایک بڑا اسٹرگل یہی ہوگا کہ میں اپنے عوام کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے جو ان کے رائٹس ہیں ان کی قانونی آواز بنوں اور ان کو ان کی لیگل رائٹس کورٹ تک پہنچاؤں. ڈیورنگ مائی اسٹے ان لنڈن جب میں نے اپنی ڈگریز میں مکمل کر رہا تھا تو میرا سامنا ایک 21st سینچری کے ایک بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی سے ہوا. وہ ٹیکنالوجی بیسکلی AI کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے کہا جاتا ہے. اس کا کافی زیادہ رجحان ہے یورپین یونین اور US جیسے ممالک میں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت ہی کم لیول پہ اس کا استعمال ہوتا ہے. میرا جو انیشیٹو ہے وہ میں یہ رکھوں گا کہ میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک ایسا آن لائن سیٹ اپ بنایا جا سکے جس میں لوگ اپنی روزمرہ کی جو لیگل ایڈوائسز ہیں وہ آن لائن ہی حاصل کر سکیں، تاکہ یہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں اور وہ اپنے لیے ایک بیسک روڈ میپ بنا سکیں کہ اب انہوں نے اپنے اس لیگل ایشو کے ساتھ کہاں جانا ہے. اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اور اس کے لیے کافی زیادہ ویب سائٹس بنائی جا سکتی ہیں اور ایک آن لائن فورم بنایا جا سکتا ہے جس میں پاکستانی لاء، پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو انٹروڈیوس کروا کے لوگوں تک ان کے حقوق ان کو بتائے جائیں اور سمجھائے جائیں آسان لفظوں میں. ڈیورنگ مائی اسٹے ان لنڈن مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں وہاں کے 2016 کے جو لارڈ چیف جسٹس تھے، جسٹس ہیڈون کیو، ان کی چیریٹی آرگنائزیشن میں میں نے ایز اے والنٹیئر کام کیا اور میں تقریباً 4 سال اس میں ایکٹیو رہا. یہ چیریٹی آرگنائزیشن بیسکلی دنیا کی پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک انیشیٹو اٹھایا گیا تھا جسٹس صاحب کی طرف سے، اور میں ایز اے آن اے پرسنل لیول میں بلوچستان کے لیے اس انیشیٹو کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے سیکھا، جو میرا ایکسپیرینس تھا وہاں کا، اس کو یہاں پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ہمارا جو تعلیم کے نہ ہونے کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے غربت. تو غربت کو کم کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو طریقہ ہے وہ ہے کہ تعلیم کو بڑھانا اور لٹریسی ریٹ کو بڑھانا. اور یہ دنیا کے پورے جتنے بھی خطے ہیں یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے تحت غربت نہ صرف کم کی جا سکتی ہے بلکہ ریورس بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ انیشیٹو جو میرا ایکسپیرینس رہا، انشاءاللہ میں یہ انیشیٹو بلوچستان میں بھی شروع کروں گا اپنے لوکل چیریٹی ورکرز اور والنٹیئرز کی مدد سے. انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو سرو کرنا میرا پیشن ہے. ڈیورنگ مائی LLB جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر پبلش کروایا جس میں مجھے ٹاپ 3 ریسرچ پیپر اینالسٹ کا ایوارڈ ملا، اور یہ بیسکلی پبلک ایڈمنسٹریشن لاء کے اندر تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے LLM میں ڈسٹنکشن ہولڈر ہوں میں، اور بار ایٹ لاء کے دوران میں نے ڈفرینٹ موٹنگ اور ایڈوکیسی سکلز کے ساتھ میں نے ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ بھی کمپیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ سائڈ فرام ایجوکیشن جو میری اچیومنٹ رہی ہیں وہ بیسکلی میں نے لنڈن 2016 کے میراتھن میں حصہ لیا، اور اس میراتھن میں نے فنڈ ریزنگ کی. وہ ایک کافی فزیکلی ہیکٹک اور انڈیورنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے، لیکن وہ بھی میرے اچیومنٹ میں سے ایک اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ میں نے لارڈ جسٹس ہیڈون کیو کے ساتھ چیریٹی ورک کرنے کے بعد مجھے ایک سرٹیفکیٹ بھی ملا ایز اے موسٹ والنٹیئرڈ انڈیویجول، اور یہ میرا لنڈن میں جو مختصر سا علمی سفر تھا اس میں میری یہ اچیومنٹس ہیں. بلوچستان میں انفارچونیٹلی کافی کم ایسے اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں یوتھ کو جس کو اویل کر کے وہ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کو دکھا سکیں، اور ان میں سے ایک جو سب سے میجر ایک چیز ہے وہ اسکالرشپس ہیں. اس کے 2 ایشوز سب سے زیادہ بلوچستان میں دیکھے جا سکتے ہیں. سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ لوگ اپنے ان اسکالرشپ رائٹ سے واقف ہی نہیں ہیں، اور جب کوئی واقف ہی نہ ہو اپنے رائٹ سے تو وہ اس کو اویل بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے وہ کوئی جدوجہد کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اپنے اسکالرشپ رائٹس ان کو یہ جاننے پڑیں گے تاکہ وہ اپنے ان اسکالرشپ رائٹس کو یوز کر کے باہر کے ملک جا سکیں. اور اب بیسکلی ایک پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے انجینئرز اور ڈاکٹرز کا، لیکن باہر کی دنیا میں
یونیورسٹیز مور دین 100 کورسز پرووائڈ کرتی ہیں، جس میں آپ کے آرٹس کورسز ہیں، آپ کے انجینئرنگ کورسز ہیں، ڈاکٹریٹ ہے، آپ مختلف ایسے پروفیشنل کام سیکھ سکتے ہیں جن کو ووکیشنل کورسز کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں آپ ایک اسکل سیکھتے ہیں اور اس کو اور زیادہ پالش کرنے میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان اسکالرشپس کو اویل کر کے آپ اسپیشلی بلوچستان میں ٹیلنٹ کی آف کورس جیسے میں نے کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس اپنے لاء کی فیلڈ میں، آرٹس کے فیلڈ میں، سائنسز کی فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں جو وہ پیشن رکھتے ہیں، اسکالرشپ لینے کے بعد وہ یہاں باہر جا سکتے ہیں اور اپنا اس کو اویل کر سکتے ہیں۔